بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، ایک تو خبر یہ ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ دھمکی دے رہے ہیں صدر پاکستان کو. اس کے پیچھے بڑی خبر ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. پھر عمران خان نے اپنا جو دھرنا ہے 26 نومبر تک جو اس کو ملتوی کیا ہے، بلکہ اپنے کارکنوں کو فریش کرنے کے لیے انہوں نے بیچ میں یہ ایک ہفتے کا گیپ ڈالا ہے. اس کے پیچھے بھی بڑی خبر ہے. اور اس کے علاوہ جو بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے کیوں آخر اسلام آباد آنے کی بجائے پنڈی جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے بعد راول پنڈی اسلام آباد میں کافی ہلچل پائی جاتی ہے. اور ناظرین، پھر اس سے جڑی خبر یہ ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ ہے. یہ 4 بڑے شہروں میں اس وقت سارا سلسلہ جاری ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. لیکن پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے 26 نومبر کا جو ڈیٹ دی ہے، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ راول پنڈی آئیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی کوشچن بھی اٹھائے ہیں، اور ان کے کوشچن جو ہیں وہ عام آدمی کے دل کو لگتے ہیں. ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو جب پاناما پیپر آیا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ چوری صرف اور صرف نواز شریف نے یا اس کے خاندان نے کی ہے، اور ایک ٹھپا جو ہے لگایا گیا کہ ٹبر چور. اور پھر ہمارے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ساتھ تھی. اور پھر نواز شریف کو جب اقتدار بدر کیا گیا، عدالتوں نے ان کو نااہل قرار دیا. پھر وہ اسلام آباد راول پنڈی تھے، روتے ہوئے لاہور تک گئے کہ مجھے کیوں نکالا. یہ ساری چیزیں قوم کو یاد ہیں. تو اب عمران خان یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر یہ چوروں کا ٹولہ تھا تو پھر ان کو دوبارہ مسلط کیوں کیا گیا؟ کیونکہ شہباز شریف ان کے بھائی ہیں، ان کے اوپر جس روز فرد جرم عائد ہونا تھی ان کو اس دن وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا. اور پھر معاملہ یہی نہیں رکتا، پھر وہ لندن میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کے اوپر عدالت میں بٹھا کے ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے اتنا جرمانہ ادا کرنا ہے، اور آپ نے یہ زلزلہ زدگان کی جو امداد کے پیسے تھے یہ کھائے ہیں. یعنی کوئی ضلالت ایک جگہ پہ نہیں ہے. عمران خان کے جو سوالات ہیں، جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے سوالات وہ کرتے ہیں، وہ ایک عام آدمی کے دل کو لگتے ہیں اور تیر کی طرح عام آدمی کے دل میں اتر جاتے ہیں. اور عام آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ خان صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کرپٹ لوگ تھے. اور ناظرین، آپ کو دوسری طرف میں پیپلز پارٹی کا بھی یاد کرواتا چلوں کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی ایسی ہی موومنٹ اسلام آباد میں بلکہ پورے ملک میں چلتی رہی ہیں. یہاں تو ایسا مناظر بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ اگر کسی یو فون کمپنی میں اپنے ریٹس میں اضافہ کیا گیا ہے تو اس کو کہا گیا کہ یہ زرداری کا حصہ ہے. بیچ میں زرداری صاحب کا حصہ تھا یا نہیں، لیکن زرداری صاحب کا حصہ کہا گیا. اور عمران خان صاحب یہ سوال اٹھانے میں بھی بالکل حق بجانب ہے کہ جن کو جیل میں ہونا چاہیے تھا ان کو اقتدار میں بٹھا دیا گیا. سوال تو بالکل درست ہے. اور پھر عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے خلاف جب سازش ہو رہی تھی تو اگر وہ چاہتے، ان کا اشارہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے، تو اس کو روکا جا سکتا تھا. کیونکہ اس کے بعد جو اقدامات ہوئے خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف، خود عمران خان صاحب کے خلاف، اور پھر جس طریقے سے پراپیگنڈا کے منہ کھولے گئے، اس سے لگتا ہے کہ وہی مقتدر حلقے جنہوں نے پہلے پاناما پیپرز کو لے کر ایک محاذ کھولا تھا، پھر اب عمران خان کی باری آ گئی. حالانکہ عمران خان کے پاس ایک گھڑی، اور وہ بھی آدھی قیمت ادا کر کے، لیکن جو وہاں سے جیپیں اور قیمتی گاڑیاں اور 1100 تحفے جو لے گئے ان کا کوئی ذکر کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. اور یہی عمران خان سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ ایک گھڑی کو ساری جتنی BMW گاڑیاں تھیں ان پہ بھاری کر دیا گیا. کوئی گلے کا ہار جو ہے جو ترکی کے وزیر اعظم کی اہلیہ نے دیا تھا وہ یوسف رضا گیلانی نے اپنی اہلیہ کو لے کے دے دیا تھا. کوئی ہار کا ذکر کرنے کو تیار نہیں ہے. بالکل یہ درست سوال ہے عمران خان صاحب کے. یقینی طور پہ گھڑی کا سوال بھی ہونا چاہیے تھا اور ان کو جواب دہ ہونا بھی چاہیے. لیکن جو ہار لے گئے، گھڑیاں لے گئے، قالینیں لے گئے اور پتہ نہیں کیا کچھ لے گئے، تو ان کو بھی تو کسی فورم پہ جواب دہ ہونا ہے. ان کے معاملے میں کیس جو ہے احتساب عدالت میں پڑا ہوا ہے. لیکن عمران خان کا ٹرائل جو ہے وہ میڈیا پہ کیا جا رہا ہے کہ یہ گھڑی جو ہے وہ کیسے گئی، کہاں گئی. اور ایک ایسے شخص کے وہاں پہ جس کا اپنا کوئی کریکٹر نہیں ہے، جو بچے چور ہے، اپنے بچے چور ہے، ماں سے ان کی بچوں کی ماں سے بچے چرا کے دبئی میں مفرور رہا ہے. اور اصل قصور عمران خان کا یہ ہے کہ شہزاد اکبر نے وہ بچوں کی بازیابی کے لیے صوفیہ مرزا کی مدد کی تھی. بہرحال یہ عمران خان کے سوالات ہیں. پھر عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ کرپشن کی جو اہم ترین فائلیں دکھائی گئی تھیں، پھر ان پہ عدالتوں میں جا کے کیوں یہ معاملات جو ہیں سیٹلمنٹ کی طرف گئے، یا ان پہ سٹے آ گیا، یا تاریخیں لمبی لمبی پڑھنا شروع ہو گئیں. اور چودھری اعتزاز احسن جو ہیں وہ اس میں بڑے بلانٹ ہیں. وہ تو ببانگے دہل کہتے ہیں کہ سب سے لاڈلے جو ہیں اس سسٹم کے وہ شریف برادران ہیں. کیونکہ شریف برادران کو جتنا ریلیف عدالتوں سے ملتا ہے شاید ملک کی تاریخ میں کسی کو ملا ہو. اور حالانکہ پچھلے 2.5-3 سال میں شریف برادران نے یہ پراپوگنڈا کیا کہ عمران خان سسٹم کا لاڈلا ہے. لیکن ابھی بھی عمران خان لاڈلا ازم ہونے کے حوالے سے
شریف برادران کے عشر اشیر بھی نہیں ہے۔ ناظرین، چونکہ اہم تقرری کا معاملہ ہے اور ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ بالکل اپنے آخری ہفتے میں ہیں، لیکن یہ بھی دھیمی دھیمی سی افواہیں موجود ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مارچ اپریل تک ان کی ایکسٹینشن ہو جائے اور یہ ساری صورتحال جو ہے وہ کنٹرول ہو جائیں، چونکہ ہمارے مرشد ملتانی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میں نے استخارہ کیا ہے تو جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کی ہے جو ہے وہ ایکسٹینشن ہو جائے گی، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اب آرمی چیف کی تقرری کے لیے لندن سے مشاورت بھی ہو چکی ہے، لیکن پاکستان میں اس وقت یہ 4 شہروں میں مسئلہ ہے، بہاولپور سے لے کے پھر یہ بہاولپور سے لاہور، لاہور سے راولپنڈی، راولپنڈی سے اسلام آباد، یہ 4 شہروں میں گھوم رہا ہے۔ اور ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں، ایک اہم شخصیت کا کہنا ہے کہ 2 ناموں پہ فائنل ہے، اور وہ نام ہے، کہا جا رہا ہے کہ ساحر شمشاد صاحب اور دوسرے اظہر عباس صاحب، ان میں سے ایک آرمی چیف ہوں گے، دوسرے جوائنٹ چیف آف سٹاف ہوں گے، اور جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا جناب حافظ عاصم منیر صاحب کہ وہ 27 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن چونکہ ابھی تو تک کچھ فائنل نہیں ہے، وہ سمری سامنے نہیں آئی، سمری تو سامنے نہیں آئی، لیکن بلاول بھٹو صاحب کی دھمکی ضرور سامنے آئی ہے جو انہوں نے صدر پاکستان کو دی ہے۔ حالانکہ یہ دھمکی کا کچھ جواز نہیں بنتا ہے، چونکہ صدر پاکستان کا موقف بالکل سامنے آ چکا ہے، وہ کہہ چکے ہیں کہ جو سمری آئے گی وہ اس میں کوئی رخنہ نہیں ڈالیں گے، بلکہ جو سمری آئے گی اس کے اوپر منوان جو ہے وہ سگنیچر کر دیں گے۔ لیکن ناظرین، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس دھمکی کا پس منظر کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے جو جانے والے آرمی چیف ہیں جناب قمر جاوید باجوہ صاحب، ان پہ 2 بڑی پارٹیوں جن میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی شامل ہیں، ان دونوں کا الزام ہے کہ ہماری حکومتیں گرانے میں ان کا ہاتھ ہے۔ اس کے باوجود بھی کہ دونوں حکومتوں میں انہوں نے بیرون ملک سے پاکستان کو مالی امداد دلانے میں بھی بڑا کام کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن چونکہ دونوں سیاسی پارٹیوں کے پاس اپنے ورکر موجود ہیں اور پھر آؤٹ سپوکن ان کی قیادت موجود ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے بھی کھل کے ہدف تنقید بنایا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، اور پھر عمران خان تو صاحب جو ہیں وہ تو بالکل ہی پھر اس کو چوک چوراہے میں اس معاملے کو لے آئے، اور جس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ صدر مملکت کے 2 ٹوک موقف کے بعد آخر بلاول بھٹو صاحب کو یہ کیا سوجی۔ اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب نے ایک دھمکی دی تھی، ان کی دھمکی کا پس منظر یہ تھا، انہوں نے کہا کہ لسٹ میں جتنے جرنیل شامل ہیں وہ سب کے سب اس اہل ہیں کہ انہیں آرمی چیف کے عہدے پہ مقرر کر دیا جائے۔ اور ناظرین، آپ کے سامنے ایسی رپورٹس آئیں جن میں یہ بتایا گیا کہ جناب آصف علی زرداری کے منظور نظر جو تھے، جو ان کے ملٹری سیکٹری ماضی میں رہے ہیں، جناب عامر صاحب تھے، لیکن اب کہا جا رہا ہے چونکہ 2 بندوں کے نام فائنل ہونے کے بعد، زرداری صاحب کی دھمکی کے بعد جناب بلاول بھٹو صاحب میدان میں آئے ہیں، چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی نہ کسی سطح پہ کوئی سمجھوتا ہو چکا ہے۔ اور ایوان صدر میں پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں کی ایک تصویر ریلیز ہوئی جس میں وہ صدر مملکت عارف علوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ محسوس کیا ہے کہ جیسے ایوان صدر میں کوئی قاسم سوری بیٹھا ہوا ہے یا اسد کیسر بیٹھا ہوا ہے، بلکہ زیادہ انہیں شک ہے کہ قاسم سوری ہے۔ جس طرح قاسم سوری نے ایک ایسی رولنگ دے دی تھی اور لگتا یہ تھا کہ پارٹیاں ہاتھ ملتی رہ گئی تھی کہ اب الیکشن میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، وہ تو پھر وہ کون تھا کہ وہ سلسلہ نہ رات کو چلتا، تو الیکشن تو ہونے جا رہے تھے اور الیکشن ہو گئے ہوتے، اب تک ہم نیا جو ہے سلسلہ، وہ نئی سیٹ اپ ہم دیکھ رہے ہوتے، لیکن ناظرین ایسا نہ ہوا۔ پھر رات کو جو یہاں پہ اسلام آباد میں مناظر دیکھے گئے، پھر اس وقت ایک سٹوری بھی سامنے آئی تھی کہ جی عمران خان پہ تشدد ہوا ہے، اب بھی ایک سٹوری سامنے آئی ہے کہ شہباز شریف پہ تشدد ہوا ہے، یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بلاول بھٹو زرداری کو ایوان صدر سے کیا سمیل آ رہی ہے، وہ کیا وہاں سے سونگ رہے ہیں۔ ان کو ڈر یہ ہے کہ جو 2 بندوں کی سمری جائے گی اس کے اوپر وہ منوان سائن کر دیں گے۔ اب پوری کی پوری پی ڈی ایم کو خطرہ یہ ہے کہ جو 2 بندے آرمی چیف اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کے عہدے کے لیے جو نام جائیں گے، ان کا کوئی بھی منظور نظر نہیں ہوگا، چونکہ وزیر اعظم کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس میں جو مقتدر حلقوں کی ملاقات ہوئی، اس میں کوئی تھپڑ مارنے والی تو بالکل بے بنیاد بات ہے۔ کیا ہمارے ادارے اس حد تک آگے ہیں کہ اب وہ تھپڑوں کے ساتھ بات کریں گے؟ پھر بھی چیف ایگزیکٹو آف پاکستان، بے شک اس کے اوپر کتنے الزام ہیں، لیکن ہمارا سسٹم جیسا بھی ہے، گندا ہے، بودا ہے، اس کے تحت وہ وزیر اعظم پاکستان ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آرمی چیف جائے یا کوئی جرنیل جائے، خواہ وہ عمران خان ہی ہو یا شہباز شریف ہو، کہ جا کے اس کو تھپڑ مارے جناب آپ نے ایسا کرنا ہے۔ یہ چونکہ ہمارے ہاں ایسے دوست، نادان دوست کافی ہیں، ہر جماعت میں موجود ہیں،
جو ایک کمپین چلا دیتے ہیں کہ جناب جیسا کہ کل ایک کمپین چلی تھپڑ شریف تھپڑ رسید پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہوا. البتہ یہ میرے سورسز نے بتایا ہے، مصدقہ سورسز ہیں، کہ آرمی چیف کے معاملے پہ وزیر اعظم اور مقتدر حلقوں کے درمیان ہارڈ ٹاک ضرور ہوئی. اور ہارڈ ٹاک ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. ہارڈ ٹاک تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہوئی، ہارڈ ٹاک تو نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوئی، ہارڈ ٹاک تو محترمہ بینظیر بھٹو سے بھی ہوئی. اور اس ہارڈ ٹاک سے مجھے یاد آتا ہے کہ جب ایوان صدر میں آصف علی زرداری صاحب تھے، میمو گیٹ سکینڈل پہ ان سے ہارڈ ٹاک ہوئی تھی. اور ایک معتبر اخبار میں خبر چھپی تھی کہ ایک رات آصف علی زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان کو ایوان صدر سے جانے نہیں دے رہے تھے، اور بار بار یہ کہتے اس خبر کا سورس خود مولانا جناب فضل الرحمان صاحب تھے. اور اس خبر میں بتایا گیا تھا کہ آصف علی زرداری جو ہی مولانا صاحب اٹھتے تھے ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ اگر آپ چلے گئے تو یہ مجھے گرفتار کر لیں گے. اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس رات کے بعد آصف علی زرداری صاحب جو ہیں اس ہارٹ ٹاک کے بعد فوری طور پہ اپنے طیارے میں دبئی چلے گئے تھے. اور پھر یہ خبریں چلی کہ اب شاید زرداری صاحب واپس نہیں آئیں گے، لیکن پھر انہوں نے وہاں بیٹھ کے اپنے سانس بحال کیے، اپنا سارا سسٹم ٹھیک کیا اور مرد حر کے طور پہ پھر وہ دوبارہ پاکستان واپس آ گئے. اور اس دوران معاملات کافی سیٹ ہو گئے اور میمو گیٹ سکینڈل جو تھا وہ آہستہ آہستہ اپنی موت آپ مرتا چلا گیا، اب کسی کو یاد بھی نہیں ہے. تو ناظرین یہ ہارٹ ٹاک ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسی طرح جب عمران خان کو رات کے وقت یہاں پہ گاڑیاں منگوائی گئی، ایسا تاثر پیدا ہوا کہ بہت بڑی گرفتاریاں ہوں گی، سپریم کورٹ کھولی گئی، پھر ایک خبر چلی کہ عمران خان کو کسی نے چپیڑ ماری ہے، حالانکہ وہ بھی اداروں کی تصحیح کی گئی تھی. ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر عمران خان کے ساتھ ایسا ہوتا تو عمران خان اتنا دلیر آدمی ہے کہ وہ اس کو بالکل فوری طور پہ یہ عوام کے سامنے لے آتا کہ جناب یہ دیکھیں آپ کے پرائم منسٹر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. چلے ادھر تو تھوڑا معاملہ کمزور ہے، فائلیں زیادہ بھری ہوئی ہیں کرپشن کی، شاید یہ دڑ بھی بٹ جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، نہ شہباز شریف کے ساتھ ہوا، نہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا. اور جہاں سے بھی یہ خبریں سوشل میڈیا پہ ڈالی گئیں اس سے اداروں کی تضحیق ہوئی، اداروں کو کمزور کرنے کی یہ سازش کی گئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو صورتحال ہے اس وقت، کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کافی گھبرائی ہوئی ہے، پی ڈی ایم کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آیا عمران خان کی ڈیل اگر ہو گئی ہے تو پھر آرمی چیف تو یقیناً اس کی مرضی کا ہوگا، کیونکہ ایوان صدر میں بھی بالکل اطمینان ہے. اور دوسری طرف جناب عمران خان صاحب بھی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ان کا اب آرمی چیف کی تقرری سے کوئی معاملہ نہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ اس پہ کوشچن بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ آپ اگر نیوٹرل ہیں تو عوام نیوٹرل نہیں ہے. وہ اس معاملے کو آگے بڑھا رہے ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو نیا جو بھی آرمی چیف آئے گا اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ عوام کے اندر افواج پاکستان کی جو عزت احترام ہے اس کو بحال کیا جائے. چونکہ باجوہ صاحب بے شک آئی ایم ایف کو منا کے، امریکہ کو منا کے، سعودیہ کو منا کے پیسے لے کے آئے ہوں گے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے اس 6 سالہ بطور آرمی چیف کی مدت میں افواج پاکستان پہ جتنے سوالات اٹھتے ہیں ماضی میں ایسے نہیں ہوں گا. جتنا سکینڈلائز افواج پاکستان کو کیا گیا اتنا ماضی میں نہیں کیا گیا. لہٰذا جو بھی آرمی چیف آئے گا اس کی پہلی ترجیح، پہلی پالیسی یہ ہوگی کہ افواج پاکستان اور عوام کو دوبارہ سے قریب لایا جائے. وہ دوبارہ سے کیسے قریب لایا جائے کہ عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے، شفاف الیکشن کیے جائیں. اور شفاف الیکشن پی ڈی ایم کی موت، پی ڈی ایم کو موت اپنی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کے ہر بندے کو، ہر بچے کو یہ پتا ہے کہ اس وقت اگر شفاف الیکشن ہوئے تو عمران خان کی 2 تائی اکثریت کو کوئی نہیں روک سکتا. لہٰذا کوئی نہ کوئی وہ رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے بھی کرونا والا بھی ایک رخنہ ہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو کرونا ہوا ہے. اور دوسرا ناظرین آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے کئی معتبر صحافی جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو پہلے سے زیادہ خطرات لاحق ہیں، اور کسی نے کہا ہے کہ مجھے صرف عمران خان کی ڈیڈ باڈی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کی ہو سکتا ہے ذاتی سوچ ہو، لیکن اس وقت عمران خان کی زندگی جو ہے اور پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ ہمارے ادارے بھی جانتے ہیں، کیونکہ بیرون ملک قوتیں ہیں، کیونکہ بیرونی قوتیں جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لیکن عمران خان نے اپنی سیکورٹی یقینی طور پہ بہتر کی ہوئی ہے، اسی لیے انہوں نے پنجاب پولیس کی بجائے خیبر پختونخوا سے بھی کمانڈوز بلائے تھے. اب یہاں پہ دنگل لگے گا 26 کو. اور ناظرین سب سے جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ راول پنڈی کیوں آنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. راول پنڈی بہت بڑا دباؤ ہے. بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، میاں نواز شریف، شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ جی راول پنڈی کیوں جا رہے ہیں. بھائی جان اگر آپ میں اتنی جرت ہوتی تو آپ نے تو آج تک نہیں راول پنڈی جانے کا فیصلہ کیا. آپ تو سیدھے لانگ مارچ جو ہے کہ براستہ ٹی چوک اسلام آباد، اور وہ بھی طے شدہ لانگ مارچ،
پاکستان کی تاریخ کا واحد لانگ مارچ ہے جو طے شدہ نہیں ہے. بے شک آہستہ آہستہ آ رہا ہے اور اس کے آہستہ آہستہ آنے کی بھی یہی وجہ ہے کہ یہ طے شدہ لانگ مارچ نہیں ہے. اور اس کی منصوبہ بندی چونکہ عمران خان کر رہے ہیں، انہوں نے بجائے اس کو T20 لانگ مارچ بنانے کے، انہوں نے اس کو 5 روزہ لانگ مارچ بنا کے اپنے مطلوبہ مقاصد جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور کسی حد تک اس میں وہ کامیاب بھی رہے ہیں، اگرچہ کہ اس میں ان کی جان کو بھی خطرہ رہا ہے. اور دوسری بات، جو بلاول بھٹو صاحب ایوان صدر کی طرف دیکھ کے خوف کا شکار ہیں، تو بلاول بھٹو صاحب کو یاد رکھنا چاہیے جب ان کی والدہ محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھی، تو جب انہوں نے مدد کے لیے ایوان صدر کی طرف مڑ کے دیکھا تھا، نواز شریف جب تحریک نجات چلا رہے تھے، تو ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے فاروق لغاری صاحب اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا اعلیٰ کار بن کے نواز شریف کی جولی میں چلے گئے تھے. اس وقت پاکستان میں واحد ایسا صدر ہے جس کی پارٹی وفاق میں اقتدار میں نہیں ہے، لیکن وہ اپنی پارٹی چیئرمین سے مشورہ ضرور کرتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اس سے پہلے بھی غلام اسحاق خان نے بھی محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ بلاول صاحب یہی کیا تھا. ایوان صدر میں جو بندہ بیٹھا ہو اس کو جمہوریت کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جن کے ڈنگ ٹپاؤ جو ہے وہ ارادے ہوتے ہیں یا ڈنگ ٹپاؤ کاروائیاں ہوتی ہیں. لہذا عارف علوی سے خوف زدہ نہ ہوں. عارف علوی کی موجودگی جو ہے وہ سپریم کمانڈر کے طور پہ ہے، اور وہ سپریم کمانڈر ہے افواج پاکستان کے، وہ سپریم کمانڈر ہے جمہوریت کے. وہ بیک وقت 2 ان کے پاس ہوتے ہیں سپریم کمانڈر کے. وہ انشاءاللہ اگر قاسم سوری کا بھی کردار ادا کریں گے تو میرا خیال ہے عوام اس کو پسند کریں گے، کیونکہ قاسم سوری کا کردار بھی عوام میں بہت مقبول ہوا. تو عارف علوی کا کردار بھی جو ہوگا اس کو پی ڈی ایم کے لیے تو ظاہر ہے وہ نہیں قابل قبول ہوگا، لیکن عوام اس کو جو ہے یقینی طور پہ قبول کریں گے. ناظرین، اگلے 6 دن بہت اہم ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ بلاول بھٹو کی دھمکی کیوں ہے، بلاول بھٹو کا خوف کیا ہے، اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اگلا آرمی چیف کون ہو سکتا ہے، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان آخر پنڈی ہی کیوں آ رہے ہیں. یہ بڑی جرت کا پہلی دفعہ مظاہرہ کیا گیا ان کی طرف سے، بلکہ کسی بھی سیاسی لیڈر کی طرف سے. وہ ایک زخمی شیر ہیں، تو راول پنڈی میں ان کا آنا بڑا خوش آئندہ ہے. تو ناظرین دیکھتے ہیں اب اس کے رزلٹ کیا ہوتے ہیں. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.